مرج العیون کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی تیز رفتاری کے ساتھ قلعہ یعقوب کی طرف بڑھا۔ صلیبی اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ والی مصر ایک خوفناک ارادے کے ساتھ ان کی طرف یلغار کر رہا ہے۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے شراب پیے ہوئے تھے اور مسلمان سپاہیوں کو پھانسی دے کر چوراہوں پر لٹکانے کے لیے تختے اور لکڑی کی بلیاں جمع کر رہے تھے کہ اچانک صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کسی آفت ناگہانی کی طرح ان کے سروں پہ جا پہنچے۔ عیسائی فوجی یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور پھر انہوں نے بھاگ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ محاصرہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی قلعے کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا، جو بظاہر زیادہ مضبوط نظر نہیں آ رہی تھی۔ نتیجتاً والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فصیل کے برابر کچی زمین میں سرنگ لگائیں۔ پھر جب سرنگ لگائی جا چکی تو والی مصر نے سرنگ میں لکڑیاں بھرنے کا حکم دیا۔ عیسائیوں نے جو تختے اور بلیاں مسلمان سپاہیوں کے لیے تیار کی تھیں انہیں کاٹ کر کھودی ہوئی سرنگ میں بھر دیا گیا۔ پھر ان لکڑیوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ 2 دن تک شعلے بھڑکتے رہے مگر قلعہ یعقوب کی فصیل کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ شاہی یروشلم بھی اپنی منتشر فوجوں کو جمع کر کے قلعہ یعقوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قلعہ یعقوب کے عیسائی سپاہی فصیل پر کھڑے مسلمانوں کی ناکامی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے استہزائی عمل پر ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ وہ 11-12 سال کی عمر سے سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا تھا، اس لیے ایسے بے شمار کھیلوں اور تماشوں کا عادی تھا۔ صلاح الدین نے فوری طور پر اپنے ان فوجی ماہرین سے مشورہ کیا جو قلعوں اور فصیلوں کی تعمیرات کا وسیع علم رکھتے تھے۔ بہت غور و فکر کے بعد ایک ایسے ماہر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا: امیر محترم، میرا خیال ہے کہ فصیل کی بنیاد ہمارے اندازے سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اگر ہم سرنگ کی مزید کھدائی کریں تو انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس ماہر نے والی مصر کو یہ تدبیر بھی بتائی کہ سرنگ میں لگائی ہوئی آگ بجھا دی جائے، پھر بجھی ہوئی لکڑیاں نکال کر سرنگ کو پانی سے بھر دیا جائے۔ اس طرح مٹی گیلی ہو کر نرم پڑ جائے گی اور پھر آسانی کے ساتھ کھدائی کا کام جاری رکھا جا سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے عجیب اعلان کیا: جو فوجی ایک مشک پانی لائے گا اسے 1 دینار بطور انعام دیا جائے گا۔ والی مصر کے اس اعلان نے سپاہیوں میں نیا جوش پیدا کر دیا۔ پہلے چند مشکوں سے سرنگ کی آگ بجھائی گئی، پھر جلی لکڑیوں اور کوئلوں سے سرنگ کو صاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اتنا پانی لائے کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ پھر چند گھنٹے انتظار کیا گیا کہ زمین جتنا پانی جذب کر سکتی ہے اپنے اندر جذب کر لے۔ چند گھنٹوں کے بعد پہلی سرنگ کو مزید گہرا کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر دوسری سرنگ کھودنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ پھر شام تک دونوں سرنگوں کی کھدائی جاری رہی۔ دوسرے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے قلعہ یعقوب کی فصیل گرانے کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کی۔ پہلے دونوں سرنگوں میں مٹی کا تیل ڈالا گیا۔ جب وہ تیل پوری طرح مٹی میں جذب ہو گیا تو دونوں سرنگوں میں سوکھی لکڑیاں بھر دی گئیں، پھر ان پر تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ یہ نئی تدبیر بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی قلعہ یعقوب کی مضبوط ترین فصیل کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ یہ 30 اگست 1179 کا یادگار دن تھا جب صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ یہ پورا قلعہ 1000 صلیبی فدائین فرینکس کے قبضے میں تھا، جو شاہی یروشلم کی طرف سے تازہ دم فوجی کمک آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر بدقسمتی سے موت ان کے سروں پر آ پہنچی۔ فرینکس نے تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کیا، مگر اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ جب اس مزاحمت میں 100 کے قریب فرینکس قتل ہو گئے تو باقی نے ہتھیار ڈال کر صلاح الدین ایوبی سے اپنی زندگی کی امان طلب کی۔ اس سے پہلے والی مصر نے کئی جنگوں میں گرفتار ہونے والے ہزاروں صلیبیوں کو معاف کیا تھا، مگر فرینکس جیسے جنونیوں اور خون آشاموں کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ نتیجتاً صلاح الدین ایوبی نے 900 فرینکس کو قتل کرا کر قلعہ یعقوب کے گہرے کنویں میں ڈلوا دیا۔ اس موقع پر شاعر علی دمشقی نے بڑے عجیب اشعار کہے تھے: جن لوگوں نے حلف اٹھانے کے باوجود عہد شکنی کی، ہم انہیں ایسے مکان میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو ایک عظیم پیغمبر کے نام سے موسوم ہے۔ علی دمشقی کا اشارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف تھا، کیونکہ اللہ کے انہی برگزیدہ پیغمبر کے نام پر اس قلعے کا نام رکھا گیا تھا۔ آگے چل کر شاعر علی دمشقی کہتا ہے:
صداقت ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے میں تمہیں صدق و دل سے نصیحت کرتا ہوں کہ یعقوب کا مکان خالی کر دو کیونکہ یوسف آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا خاندانی نام یوسف تھا، اسی نسبت سے علی دمشقی نے اپنے اشعار میں یہ دونوں حوالے پیش کیے تھے۔ پھر اس وقت تمام مصری سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب صلاح الدین ایوبی نے قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے قلعے کے انہدام کا سبب پوچھا تو صلاح الدین ایوبی نے بس اتنا ہی کہا کہ آئندہ بھی یہ کانٹا کھٹکتا رہے گا، اس لیے اسے جلا کر خاکستر کر دینا ہی ہمارے مفاد میں ہے۔ پھر قلعہ یعقوب کے در و دیوار ڈھا دینے کے بعد باقی ساز و سامان پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ مصری لشکر ایک بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا، اور گرد و نواح میں بسنے والے عیسائی بڑی حسرت و ناامیدی کے ساتھ قلعہ یعقوب سے بلند ہونے والے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر جب نگراں شاہ یروشلم اپنے لشکر کے ساتھ محصور فرینکس کی مدد کے لیے قلعہ یعقوب پہنچا تو وہاں سیاہ پتھروں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلے ہما، پھر حمس، پھر مرج العیون اور اب تباہ شدہ قلعہ یعقوب۔ یہ ریمنڈ کی مسلسل چوتھی شکست تھی۔ اپنی رسوائیوں اور ناکامیوں کو یاد کر کے ریمنڈ پاگل سا ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اے خداوند خدا، مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائیو جب تک میں قلعہ یعقوب کی طرح دمشق اور مصر کے قلعوں کو کھنڈر میں تبدیل نہ کر دوں۔ جب ریمنڈ کی شکست فاش کی خبر موصل اور حلب پہنچی تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں درباروں پر موت کا سا سناٹا چھا گیا ہے۔ سلطان ملک صالح اس وقت اپنے تخت پر بڑے غرور و شان سے بیٹھا تھا۔ اس تخت میں قیمتی ہیرے اور دیگر جواہر جڑے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا تخت بہت سادہ تھا، جس میں دور خلافت کی ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد جب سلطان ملک صالح ان کا جانشین قرار پایا تو وہ فوری طور پر اس تخت کو دربار سے اٹھا کر اس کی جگہ نیا تخت آراستہ کرنا چاہتا تھا۔ جب سلطان کی والدہ رضی خاتون نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو ملک صالح نے اس سادہ تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، یہ کوئی بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ بیٹے کا جواب سن کر رضی خاتون نے نہایت برہم لہجے میں کہا، تمہارے والد محترم انسانوں کے بادشاہ نہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، بندگان خدا کے حقوق کے محافظ اور نگہبان، اس لیے رعایا عقیدت و محبت سے انہیں سلطان عادل کہہ کر پکارتی تھی۔ اس لکڑی کے بظاہر کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے، مگر اس تخت پر ایک پاک باز انسان بیٹھا کرتا تھا جس کی روحانی تاثیرات اس میں جذب ہو گئی ہیں۔ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا وہ سلطان عادل کے فیض روحانی سے بہرہ مند ہوگا اور حق تعالیٰ اسے مارکہ حیات میں سربلند رکھے گا۔ یہ کہہ کر رضیہ خاتون نے انتہائی سخت لہجے میں بیٹے کو تنبیہ کی، میرے جیتے جی یہ تخت دربار سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ سلطان ملک صالح اس وقت 11 سال کا تھا، اس لیے والدہ کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا، مگر رضیہ خاتون کے انتقال کے فوراً بعد ہی ملک صالح نے سلطان نور الدین محمود زنگی کا تخت اٹھوا کر پرانے سامان کے انبار میں رکھوا دیا اور اس کی جگہ نیا تخت بنوا لیا جس میں ایرانی بادشاہوں کے تخت جیسی صناعی اور کاریگری نظر آتی تھی۔ آج سلطان ملک صالح بڑے متکبرانہ انداز میں اسی تخت زرنگار پر بیٹھا تھا کہ اسے صلاح الدین ایوبی کی مسلسل فتوحات کی خبر دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان ملک صالح پہ درد قولنج کا ایسا دورہ پڑا کہ جس کی شدت سے والی حلب تخت پر بیٹھے بیٹھے تڑپنے لگا اور پھر دربار ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب یہی خبر والی موصل سیف الدین کو سنائی گئی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے صلاح الدین ایوبی شمشیر بے نیام لیے موصل کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیف الدین نے اس توہماتی خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے حد سے زیادہ شراب پی لی۔ کثرت بادہ نوشی سے اس کا جگر تباہ ہو چکا تھا۔ تمام درباری طبیب پہلے ہی والی موصل کو شراب ترک کرنے کی ہدایت کر چکے تھے کہ آئندہ اس حرام شے کے چند گھونٹ بھی اس کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتے ہیں، جس کا فوری طور پر یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ سیف الدین گمسم رہنے لگا۔ مگر شاہ یروشلم ریمنڈ کی شکست فاش نے سیف الدین کو اس قدر دہشت زدہ کر دیا کہ وہ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک شراب پیتا رہا جب تک بے ہوش نہیں ہو گیا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں فرشتہ اجل نے والی موصل کی سانسیں غصب کر لیں۔ صبح جب خدمتگاران خاص والی موصل کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ تکلیف کی شدت سے سیف الدین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور خون ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سفید ریشمی چادر پر گہرے سبز رنگ کا ایک بڑا سا داغ تھا
جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ سیف الدین نے مرنے سے پہلے قے کی تھی۔ سیف الدین کی ناگہانی موت پر پورے محل میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ امراء اور خدام خاص میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ سیف الدین کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ان شکوک و شبہات کی بنیاد وہی موروثیت اور جانشینی کا جھگڑا تھا۔ سیف الدین کے دو چھوٹے بھائی عز الدین مسعود اور عماد الدین تھے۔ ان دونوں میں عز الدین مسعود بڑا تھا، اس لیے وہ خود کو موصل کے تخت کا جائز حقدار سمجھتا تھا۔ سیف الدین ایک طویل عرصے سے ناکارہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی باعث عز الدین مسعود کے بہی خواہ امیروں نے کئی بار اسے مشورہ دیا کہ وہ سیف الدین کو معزول کر کے خود اقتدار سنبھال لے، مگر عز الدین مسعود بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مشیروں سے صاف صاف کہہ دیا، اگر برادر معظم مکمل طور پر بھی صاحب فراش ہو جائیں تب بھی میں ان کی زندگی میں تخت پر بیٹھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ عز الدین مسعود اپنے قول و فعل میں سچا تھا، لیکن سیف الدین کے خوشامدی مصاحب نے اس خبر کو ہوا دی کہ والی موصل زہر خورانی کے اثر سے ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ خوشامدی مصاحبوں کا وہ گروہ تھا جسے عز الدین مسعود سخت ناپسند کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیف الدین کے مرتے ہی ان لوگوں کو اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگا۔ اب ان کے نزدیک بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ عز الدین مسعود پر بڑے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر کے خاندان زنگی میں ہمیشہ کے لیے پھوٹ ڈال دیں، اور عز الدین مسعود کو سیف الدین کا قاتل ٹھہرا کر سب سے چھوٹے بھائی عماد الدین کو موصل کے تخت پر بٹھا دیں، تاکہ ان نمک حرام امیروں کو نئی زندگی مل جائے اور وہ عز الدین مسعود کی آتش انتقام سے محفوظ ہو جائیں۔ ان افواہوں سے پورے زنگی خاندان میں ایک عجیب سا ہنگامہ برپا تھا۔ تمام افراد کی زبانیں خاموش تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں عز الدین مسعود کے لیے بدگمانی کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ خود عماد الدین بڑے بھائی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں شکایت کا ایک سمندر موجزن تھا، جیسے وہ عز الدین مسعود سے سوال کر رہا ہو، میرے بھائی، تمہیں اس ظالمانہ سلوک کی کیا ضرورت تھی؟ والی موصل تو چند دنوں ہی کے مہمان تھے، کیا تمہاری ہوس اقتدار اس قدر بے رحم تھی کہ تم نے بڑے بھائی کی طبعی موت کا بھی انتظار نہیں کیا؟ عز الدین مسعود اپنے چھوٹے سگے بھائی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کی خاموش نگاہوں کا مفہوم خوب سمجھ رہا تھا، مگر حالات نے اسے ایک عجیب موڑ پر کھڑا کر کے مجرم کی قبا پہنا دی تھی۔ اس نے کئی بار غمزدہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر عماد الدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں نے اس کے آنسوؤں کو فریب کارانہ نمائش سے تعبیر کیا۔ سیف الدین مرحوم کے بے ضمیر مصاحبوں اور خاندان زنگی کے پوشیدہ دشمنوں کی چال تقریباً کامیاب ہو چلی تھی کہ درباری طبیبوں نے ان کے انتہائی شاطرانہ منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ تمام ماہر حکیموں کی ایک ہی رائے تھی کہ والی موصل کی موت زہر کھانے سے واقع نہیں ہوئی ہے۔ عز الدین مسعود پر بڑے بھائی کے قتل کا الزام عائد کرنے والے عیار امراء نے اس داغ کی طرف اشارہ کیا جو والی موصل کے چہرے کے قریب سفید چادر پر موجود تھا۔ ہمارے بادشاہ کے ہونٹوں پر خون کے نشانات اور تکیے پر گہرے سبز رنگ کا داغ اس بات کی کھلی علامتیں ہیں کہ زہر کے اثر سے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ وہ اس دار فانی سے انتقال کر گئے۔ ایک ریاکار امیر نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں کے نزدیک یہ ایک مضبوط ترین دلیل تھی، کیونکہ زہر خورانی سے مرنے والے انسان کے جسم پر ہی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، مگر دربار موصل کے حاذق طبیبوں نے یہ کہہ کر اس امیر کو جھٹلا دیا۔ والی موصل ایک طویل عرصے سے جگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ بدقسمتی سے اس رات انہوں نے بکثرت شراب پی لی، جس کے نتیجے میں جگر اور پتا دونوں بیک وقت پھٹ گئے۔ یہ گہرا سبز نشان صفراری مادے کا ہے۔ جب تمام درباری طبیبوں نے اپنے حکیمانہ دلائل سے سیف الدین کی موت کو طبعی اور فطری قرار دے دیا تو عز الدین مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بآواز بلند کہا، اس ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اہل خاندان اور اہل موصل کے سامنے بے قصور ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد عماد الدین بڑے بھائی کے گلے لگ کر خوب رویا۔ دیگر اہالیان خاندان بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کے دلوں میں عز الدین مسعود کی طرف سے جو غبار اور میل آ گیا تھا وہ صاف ہو گیا۔ الزام تراشنے والے امراء نے اپنی جانیں بچانے کے لیے عز الدین مسعود کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے، مگر اس نے ان فتنہ گروں کو معاف نہیں کیا۔ اس گروہ کے ایک ایک فرد کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر جب سیف الدین کی تدفین عمل میں آ چکی اور سرکاری سوگ کے دن پورے ہو چکے تو عز الدین مسعود نے موصل کے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام نمک حرام اور زمانہ ساز امراء کو قتل کرا دیا
جو زنگی خاندان میں نفاق اور نفرت کا بیج بونا چاہتے تھے۔ جب سیف الدین کے انتقال کی خبر مصر پہنچی تو ایک صاف دل اور سچے مسلمان کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے اپنے اہل دربار کے سامنے دکھ کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کرائی۔ اگرچہ سیف الدین صلاح الدین کا جانی دشمن تھا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے حوالے سے اس خاندان کے ہر فرد کو عزیز رکھتا تھا۔ اپنے اسی قلبی لگاؤ اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے کے لیے والی مصر نے اپنے سفیر کو تعزیت نامہ دے کر موصل روانہ کیا۔ صلاح الدین کا تحریر کردہ تعزیت نامہ مختصر تھا، مگر اس کے ایک ایک لفظ سے ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی درد اور خاندان زنگی کے لیے گہری عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے اس خبر نے دلی رنج پہنچایا ہے کہ عظیم خاندان زنگی کے ممتاز ترین رکن عزت مآب امیر سیف الدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حق تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ غم ہے جسے بانٹا نہیں جا سکتا مگر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں رنج و الم کے ان تکلیف زدہ ساعتوں میں اپنے جذبوں کی پوری سچائی کے ساتھ بقدر مراتب شریک ہوں۔ بے شک تقدیر کے معاملات میں انسان ایک مجبور تماشائی کے سوا کچھ نہیں۔ میں اور آپ امیر مرحوم کی سانسیں واپس نہیں لا سکتے، مگر اہل ایمان کی اس گم شدہ عظمت و اخوت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ میں اپنے پیدا کرنے والے کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل سے ماضی کا سارا غبار صاف کر دیا ہے۔ امیر مرحوم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئیں میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر میری طرف سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے تو اسے آپ معاف فرما دیں۔ قدرت انسان کو اس کے اعمال کی درستگی کے لیے بار بار موقع فراہم کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم سب کی گرفت ہو جائے اور ہم بھی دوسرے فانی انسانوں کی طرح موت کی خوراک بن جائیں۔ ہمیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے متحد ہو کے پوری دیانت و محنت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دل و دماغ کو پچھلی کدورتوں سے صاف کر کے میری گزارشات پر غور فرمائیں کہ اس اتحاد ثلاثہ میں کوئی خیر و برکت نہیں جس میں کسی مسلمان حکمران کے بجائے ایک صلیبی حاکم شریک ہو۔ موصل، حلب اور مصر نیا اتحاد ثلاثہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس میں دنیا کی سلامتی بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی۔ نئے والی موصل کے نام صلاح الدین ایوبی کا تعزیت نامہ اس قدر پر اثر تھا کہ اسے پڑھ کر درد مند دل رکھنے والا شخص بھی رو پڑتا، مگر قومی تفاخر کے طلسم میں گرفتار تنگ نظر اور مغرور عز الدین مسعود نے والی مصر کے اس محبت نامے کے ساتھ بڑا نفرت آمیز سلوک کیا اور یہ کہہ کر قاصد کو اپنے دربار سے نکال دیا، ہم غلاموں کو اپنے غم میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے، رہے دیگر معاملات تو ان کے فیصلے درباروں میں نہیں جنگ کے میدانوں میں ہوتے ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی نے والی موصل عز الدین مسعود کا جواب سنا تو اس کی ہونٹوں سے ایک آہ سرد نکل گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کربناک لہجے میں کہا، بے شک تو جسے ہدایت نہ دے اسے سیدھے راستے پر کون لا سکتا ہے؟ یہ وہ عز الدین مسعود تھا جس نے 2 بار میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھائی تھی اور اب پھر میدان جنگ کی باتیں کر رہا تھا۔ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور ملک تقی الدین عمر بھی موجود تھے۔ دربار میں تو وہ دونوں خاموش رہے، مگر جب تنہائی ہوئی تو ملک عادل نے بڑے بھائی سے شکایتاً کہا، آپ ہر بار انتہائی عاجزی اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر ہر بار نہایت غرور اور حقارت کے ساتھ آپ کو جواب دیا جاتا ہے، آخر یہ عمل کب تک جاری رہے گا؟ ملک عادل کے لہجے سے شدید تلخی اور ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کا سوال سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی افسردہ مسکراہٹ ابھری۔ میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا ممنون احسان ہوں کہ ان کی وجہ سے تمہارے والد اور چچا دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ عہدوں اور منصب تک پہنچے۔ اس طرح میں سلطان عادل کی محبتوں کا قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ سلطان ملک صالح ہو یا عز الدین مسعود ہو یا پھر کوئی اور اسلامی ریاست کا حاکم، ہم سب کے درمیان علاقائی اور قبائلی تعلق سے کہیں زیادہ معتبر اور مضبوط دینی رشتہ ہے اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں ان کی مفسدانہ حرکتوں سے چشم پوشی بھی کرتا ہوں اور اتمام حجت بھی۔ عجب نہیں کہ حق تعالیٰ کسی دن انہیں ہدایت عطا فرما دے اور ملت اسلامیہ آپس کی خون ریزی جیسے خوفناک عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ مگر آپ آئندہ ان کے درباروں میں اپنے قاصد نہیں بھیجیں گے؟ ملک عادل یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ عز الدین مسعود نے میدان جنگ کا ذکر کیا ہے تو گفتگو بھی شمشیروں کی زبان میں ہوگی۔ ملک عادل کا لہجہ مؤدبانہ اور نرم تھا، مگر چہرے سے باغیانہ رنگ جھلک رہا تھا۔